السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وی ایم انصاری، جس پر ہم لے کر آئے ہیں قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ آج کا عنوان ہے ایک بادشاہ اور ایک بیوہ عورت کی کہانی۔ اسے بیان فرما رہے قاری صاحب، چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ اس جمعے میں ہزاروں آدمی مرد عورت یہاں موجود تھے۔ دنیا میں مختلف بہانوں سے موت آ گئی۔ وہ خود تو کیا دنیا میں زندہ ہوتے، ان گھر والوں نے بھی بھلا دیا، ان کے بچوں نے بھی بھلا دیا۔ گھر والے بھی یاد نہیں کرتے کہ کوئی حج اس دنیا میں تھا کہ نہیں۔ ساری زندگی اسی طریقے سے برباد ہو رہی ہے، آگ لگ رہی ہے۔ آج ہمیں فکر نہیں، احساس نہیں، سوچ نہیں کہ آخری وقت آنا ہی آنا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں اس کو دور کرنا۔ نہ بادشاہ بچیں گے، نہ وزیر بچیں گے، نہ اہل جگیر بچیں گے، نہ سرمایہ دار بچیں گے، نہ دیندار بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ والوں نے ہزاروں تجربے کی باتیں بتائی ہیں۔ بادشاہ ہے سلجوقی رحمہ اللہ، شکار کے لیے گیا، شکار نہ ملا۔ ملازموں نے ایک گائے پکڑی جو چرنے آئی ہوئی تھی، ذبح کیا، گوشت بنایا، کباب بنا کر خود بھی کھائے، بادشاہ کو بھی کھلائے۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جو اپنے یتیم بچوں کا پیٹ دودھ بیچ کر پالتی تھی، گزارا کرتی تھی۔ اس روز شام کو گائے نہ آئی، چرواہے کے پاس گئی، بیٹا میری گائے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا اماں آئے گی ہی نہیں، اب وہ بالکل نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بادشاہ کھا گیا، اس ملک کا بادشاہ کھا گیا اس کو ذبح کر کے۔ کہ کہاں ہے بادشاہ؟ چرواہے نے بتایا ابھی جنگل میں ہے، اس نہر کے پل پہ سے گزرے گا۔ عورت وہاں کھڑی ہو گئی، بادشاہ کی سواری آئی، روک لیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کو کوئی بیوہ عورت بھی روک سکتی تھی۔ یہ تو آج کل کا دور ہے کہ بادشاہ کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ روک کے کہنے لگی میں تجھ سے مانگنے نہیں آئی، بھیک منگی نہیں ہوں۔ کہاں گیا تھا؟ شکار کے لیے۔ کیا کھایا؟ کباب کھائے۔ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں مانگنے نہیں آئی، کچھ لینے نہیں آئی۔ اتنی بات بتا کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دے گا یا یہاں دے گا؟ بتا حساب کہاں دے گا؟ میں غریب عورت، لاوارث، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے، ان کا سہارا تیرے پیٹ میں ہے۔ ڈر گیا سلجوقی، کانپ گیا، گھبرا گیا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اللہ واسطے معافی مانگتا ہوں، میں کئی گائے کا انتظام کر دوں گا۔ اس نے کئی گائے خرید کر بیوہ کے گھر پہنچا دی، چارے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بیوہ مائی نے سنا سلجوقی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ مسئلے کی بات نہیں، محبت میں آ کر عورت قبر پہ آئی ہے اور جھولی پھیلائی ہے اور روئی ہے، مولا یا ارحم الراحمین، میں ایک دن بے بس تھی، اجڑی ہوئی تھی، بیوہ تھی، میرے یتیم بچے تھے، سلجوقی نے ہم پہ ترس کھایا تھا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا،
آج مجھ سے زیادہ تیرے یہاں بادشاہ مجبور ہے، بے کس ہے، لاوارث ہے، غریب ہے، مفلس ہے۔ مولا میں بیوہ عورت، یتیم بچوں کی ماں دعا مانگتی ہوں، سلجوقی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی مغفرت فرما۔ الہی اس کی بخشش کے فیصلے فرما۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا گزری مرتے ہی عذاب میں گرفتار کر لیا گیا، مگر الحمدللہ بیوہ عورت کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے ہر آدمی کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرے جس سے کوئی مرنے کے بعد دعا کرے، مرنے کے بعد اچھائی سے یاد کرے۔ ارے مرنے کے بعد تو بادشاہ و امیر و غریب و سبھی کے جیسے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کی چل۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، دنیا میں کوئی بھی باقی نہ رہا، نہ دولت مند رہے، نہ بادشاہ رہے، نہ وزیر رہے، تمام کے تمام رخصت ہو گئے اپنے اپنے وقت پہ، بنگلے چھوڑ کر، کوٹھیاں چھوڑ کر، بڑے بڑے کارخانے چھوڑ کر یوں ہی چلے گئے۔ مجذوب علی رحمت کہتے ہیں سب کی سب ہے راہ روے کوئے فنا، سب کی سب ہے راہ روے کوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا۔ یہ درخت، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ زمین آسمان، تمام نظام کائنات برباد ہو جائے گا۔ فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین بوریے کی طرح لپیٹ کے رکھ دی جائے گی۔ اِذَا الشَّمْسُ كُبِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ ستارے ٹوٹ کر دھڑام دھڑام سے زمین پہ گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ کپاس کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اتنے وزنی پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، بدماشی کرتے ہوئے ڈرو، زنا کرتے ہوئے ڈرو، چوری کرتے ہوئے ڈرو، ناجائز کام کرتے ہوئے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین کو بھونچال کے ذریعے لپیٹ کے رکھ دے گا، گھما کے رکھ دے گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا قیامت کا، جنگل کے لوگ شہر کو دوڑیں گے، شہر والے جنگل کو بھاگیں گے۔ یہ کیسی بنسری بج رہی ہے، یہ کہاں آواز آ رہی ہے؟ رفتہ رفتہ اتنی آواز تیز ہو جائے گی کہ جانداروں، مردوں، عورتوں کے کلیجے پھٹ کر مر جائیں گے، حاملہ کا حمل گر جائے گا،
دودھ پینے والے بچے کو ماں زمین میں پھینک دے گی. اتنا خطرناک وقت، اتنا ہولناک منظر. ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا. ہر آدمی اپنی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے عذاب میں گرفتار ہوگا. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر آدمی اپنی میں گرفتار ہے. آخری وقت آ جاتا ہے آدمی کا، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. کوئی بھی مشکل وقت میں ساتھ دی، نہ پیوت، نہ اپنا، نہ پرایا، نہ دوست، نہ احباب، کوئی نہیں. ارشاد فرمایا جب آخری وقت آتا ہے اس طریقے سے سانس گھسٹ کے آتا جیسے سینکڑوں ڈنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کا خاردار جھاڑ پہ سے گزر کے آ رہا ہو. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو. اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں. فرمایا لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو. اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. اس تلخی سے پناہ مانگو جو موت کے وقت تلخی منہ میں آئے گی. آج تجھے جان تک بھی نہیں کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا. اس لیے میں تمہیں ہر وقت یہ بات، ہر جمعے کا آخری جمعے کو یہ بات کہتا ہوں، کھانے پینے کا دور ہے، بڑا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے. مبارک ہو مرد عورتوں کے اللہ نصیب کرے. لیکن تم لوگ کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے. پر اے ملتان کے مسلمانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں اور انہوں نے تجھے بتایا نہیں. تجھے کیا معلوم کیا بنتی ہے؟ ہر نماز کے بعد حضرت محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اور موت کی سختی سے پناہ مانگ. تو مال مانگتا ہے، تو دولت مانگتا ہے، تو کوٹھی بنگلہ مانگتا ہے، موت کی آسانی نہیں مانگتا. اس لیے تجھے پتا نہیں بنے گی کیا. آج تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پیڑ ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی. تو نے کبھی یاد نہ کیا 360 رگیں ٹوٹیں گی کڑا کڑا کر کے، آدھا ٹوٹیں گے، کیا بنے گی؟ رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں. اس لیے کہنے والوں نے یہ کہہ دیا ایک دن روح تن سے نکالی جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی. دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی. بڑے بڑے حسین چہرے اس نے برباد کر دیے. عالمی حسینہ، پوری دنیا کی خوبصورت کہلانے والی اس موت نے برباد کر دی. ان آنکھوں کو خوبصورت آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا.
लबों को, होठों को कीड़ों ने खा के खत्म कर दिया। चेहरे की रौनक तो क्या, सारा चेहरा कीड़ों ने खा के खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। फरमाया कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मशाक़। रगें टूटेंगी, आज़ा छूटेंगे, और मेरी तेरी क्या हस्ती, क्या मजाल, जिनके सदक़े में पूरी दुनिया पैदा की गई, ये सारी कायनात बनाई गई। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास बैठी हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास बैठी हैं। कभी होश आता है फिर बेहोश ही हो जाती है, फिर भी हो परेशान है सहाबा किराम, दीवाने परवाने मस्ताने परेशान है। दरवाजे पे से आवाज आई, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूँ? घर वालों इजाजत दो, मैं आ सकता हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान है, अब्बा की वजह से बड़ी परेशान है, अज़ुर्दा है, हैरान है। यूं आवाज लगा दी और देहाती कवार कहीं के, पागल कहीं के, तुझे इजाजतों की पड़ी है, मेरे अब्बा बेहोश है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया और ये बात सुन ली कि जब उन्होंने कहा फातिमा गुस्से में आकर यूं कह उठी और तुझे आवाज इजाजतों की पड़ी है, तू कोई पागल है, कोई देहाती है, हमें तुम्हें क्या मालूम है हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगते जिगर बेटी के सीने पे हाथ रहमत वाला रखा, फरमाया बेटी किसको देहाती कहती हो, किसको पागल कह रही हो? ये तो वो है जो बच्चों को लावारिस बना दे, यतीम कर दे, औरतों का बना बनाया प्यार उजाड़ दे, सुहाग उजाड़ दे, बंगले उजाड़ दे, कोठियां बर्बाद कर दे, मुल्क वीरान कर दे। ये तो मलकुल मौत है, इसने तो कभी किसी से इजाजत ली नहीं, ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो आज इजाजत मांग रहा है। इजाजत हो गई, तशरीफ ले आए इस्राइल अलैहिस्सलाम, अर्ज किया, अल्लाह पाक ने सलाम फरमाया और आपको बुलाया है, फरमाया मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। इब्न शाम लिखता है, रूह मुबारक कब्ज करते करते जब घुटनों के करीब पहुंचा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़राइल तकलीफ हो रही है। वजात सकरातुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्त मिनहु तहीद। कुरान कहता है मौत की सख्ती हक है, मगर मेरे तेरे दिल में आया कभी नहीं कि उस वक्त रगे खींचेंगी, क्या हाल बनेगा। फरमाया इज़राइल तकलीफ हो रही है। अर्ज किया मेरी क्या मजाल है, मेरा क्या मकाम है, मेरा कोई मंसूबा नहीं तकलीफ पहुंचाने का, मेरा कोई इरादा नहीं तकलीफ पहुंचाने का, आपको तकलीफ क्यों हुई? फरमाया तेरा इरादा नहीं, मंसूबा नहीं, प्रोग्राम नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है सारी जिंदगी में कभी ना हुई। मैं बड़ा तकलीफ में हूं। क्या बात इरशाद फरमाई, इस उम्मत से प्यार देख, इस उम्मत से नबी को मोहब्बत देख।
موت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں غم نہیں. عین موت کے درمیان میں بھی فرمایا او اسرائیل ٹھہر جا، ایک بات سن لے، میرا دل چاہتا ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے امت کو، جن لوگوں کو تم تکلیف دو گے ان کا کیا حال بنے گا، جن عورتوں کو، جن مردوں کو تم عذاب دو گے ان کا کیا حال بنے گا. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے. نبی کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، بغیر تجھے کبھی شرم نہ آئی. تو نے شیشے میں منہ دیکھ کر کبھی یہ فیصلہ نہ کیا میری شکل یہودی کے مطابق ہے، عیسائیوں کے مطابق ہے، یا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے مطابق ہے. اللہ 1,39,000 صحابہ کرام نے نبی والی شکل بنائی، قطبوں ابدالوں نے نبی والی شکل بنائی، غوثوں نے نبی والی شکل بنائی، اور تیرا یہ حال ہے کہ اگر دوپٹہ سر پہ ڈال دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا عورت ہے یا مرد ہے. عورت ہے یا مرد. اللہ سب کا ارادہ خسرے بننے کا ہو رہا ہے. 70 60 سال کے بوڑھے ہیں، کلے ختم ہو گئے، کلوں میں پھوک بھر کے پٹھے اس طرح پھرا رہا ہے. چھوکرا بنندہ پروگرام ہے. اسرائیل عادت خبردار تھی، میں آیا، یہ کہا نہیں میں اجے تو لاؤں میں. مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ توبہ کر کے جاؤ. داڑھی مڑانا بھی کٹانا بھی گناہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے شکل ملاؤ، ابو بکر کی شکل سے پیار کرو، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کی شکل سے پیار کرو، حضرت عثمان کی شکل سے پیار کرو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سے پیار کرو، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل سے پیار کرو، امام زین العابدین کی شکل سے پیار کرو، اور سید عبد القادر جیلانی کی شکل سے پیار کرو، خواجہ علی احمد اجمیری کی صورت سے پیار کرو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شکل سے پیار کرو. تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی شکلیں بنا کے مر رہے ہو. کیسے وقت میں پیغمبر نے تجھے یاد فرمایا. آئے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. فرمایا لوگ قیامت میں کہیں گے فَاتَرَبْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. اس عذاب سے نکل جائیں، اس مصیبت سے نکل جائیں. آدمی مر جاتا ہے، رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، پیروں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوئی، کٹتے کٹتے ٹوٹتے ٹوٹتے حلق میں آ کر تالا لگ گیا. تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے. اب آیا غسل دینے والا، کپڑے اتارنے کے لیے ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے، کپڑے اتارتا ہے، بازو مروڑتا ہے، کہتا چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. اور غسل دینے والے تمہیں کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا. آج تو تیری انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے. آہستہ اتار، بازو نہ مروڑ، تکلیف نہ دے. آج تیرے ہاتھوں میں میں مجبور ہوں، کل کو تو ڈوب
लोगों के हाथों में यूं ही मजबूर होगा। आज तूने मुझे नंगा कर दिया, मेरे कपड़े उतारने वालों, मेरे सूट उतारने वालों। औरत कहती है मेरी चूड़ियां तोड़ने वाली हो, मेरा नाक का जेवर उतारने वाली हो, मेरा सूट तो उतारने वाली हो और मुझे नंगा करने वाली हो। यकीन करो कल को तुम भी यूं ही नंगी हो जाओगी। फरमाया मौत की घबराहट से पनाह मांगो। इतनी सख्त घबराहट आती है सारी जिंदगी में कभी ना आई। मनों के हिसाब से आदमी में रक्त खून ब्लड मौजूद है। मौत का एक झटका लगने से कतरा बाकी नहीं रहता। कानों के पर्दे फट जाते हैं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है। और मौत जिसे कहते हैं बड़ी अजीब शय है। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। पता चला मौत का जायका मुंह में भी आएगा। जहां हाथ पैरों में दर्द होगा, तकलीफ होगी, मुंह में भी कोई अलग जायका है जो खास जायका है जो मुंह में आएगा। तैयारी हो रही है, गुस्ल देने की कोशिश की जा रही है, गुस्ल दिया जा रहा है, साबुन मलते हैं, फिर हाथ जिस्म पे उसके मारते हैं। आवाज आती है जिस तरह मलते हैं घोड़े को न मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को न मल। मेरे जिस्म पे आहिस्ता हाथ मार, तुझे क्या पता है ये रगें तोड़ दी गई है, ये सारी जिस्म तोड़ दिया गया। मैं मौत का सदमा उठा के आया, मैं मौत की घाटी पार करके आया, मैं अपने जान जैसे बच्चों को उजाड़ के आया, मैं उनका प्यार खत्म करके आया, मैं अपनी बेगम का लाड उजाड़ के आया, उसके प्यार को खत्म करके आया। न जाने किस तरह से वक्त पास करेगी, बच्चे भी लोगों के दरवाजों पे फिरेंगे, लोग डांटा करेंगे, ये रोया करेंगे। आहिस्ता हाथ मार, आज मेरा ये हाल बन गया, रहम खाएगी हरगिज़ न ये पुरजफा है तेज़े बुरा इसकी नाज़ो अदा, कोई बचता नहीं इसका मारा हुआ, एक दम में ये कर देगी सबको फना। देखना सर को हर एक के फोड़ेगी है, रिश्ता जहां को एक रोज तोड़ेगी है, सारे तन की रगों को मरोड़ेगी है, लगा तस्मा न गर्दन का छोड़ेगी है, इसकी तेज अदा जब के चल जाएगी। आया ये वक्त, सुबह शाम आया। गुस्ल देकर फारिग हो गए। कहता जान पर सदमे पड़े है मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। आज मैं तेरे हाथों में मजबूर हूँ, मेरी जुबान को ताला जंग रहा है, उबल लगा हुआ, मैं बोल नहीं सकता। ठंडे गरम का खुद ख्याल कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, इतनी बात याद कर ले। आज मैं तेरे हाथों में मजबूर हूँ, कल को तू ना जाने किसके हाथों में मजबूर होगा। कल तू किसके हाथों में। और कहता है मुझे तो गुस्ल भी तुम दे रहे हो, बड़े आराम आराम से साबुन मल रहे हो, बड़े आराम आराम से कफन की तैयारी कर रहे हो। कई बदनसीब वो होंगे न कफन मिलेगा, न गुस्ल मिलेगा, न जनाजा मिलेगा। क्या मालूम है मेरे तेरे मुकद्दर में क्या लिखा है, क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ वक्त आएगा अस्पताल में या बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरना होगा। किसी को पता नहीं मौत का।
سودا خریدنے لاہور کراچی فیصل آباد جاتے ہیں، رات کو کہہ دیتا ہے ناشتہ جلدی تیار کرنا، سویرے اٹھنا، میں نے جانا ہے سامان خریدنے۔ ناشتہ تیار کر کے آگے رکھ کر مسکراتی پھرتی ہے اور موقع پا کر کہتی ہے جہاں اور سامان لے کے آؤ گے سوٹ یاد رہے، میرا سوٹ بھی یاد رہے۔ بچوں کو پکڑ کے لاتی ہے، ابا جی کو کہہ دو کھلونا لے کے آئیں۔ ابا جی کو بچہ بھی کہتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتا، بیٹا ضرور لاؤں گا۔ میاں بی بی کی نظریں مل رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، ہنس رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، اور موت کہتی ہے تمہاری یہ آخری ملاقات ہے۔ سوٹ تو تب لائے گا جب خود آئے گا، کھلونا تو جب آئے گا جب خود آئے گا۔ یہ میاں بیوی کی نظریں آخری مل چکی، آج کے بعد نہیں۔ ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا منصوبے لے کر کے گئے، کیا کیا پروگرام لے کے گئے، رستے میں ہی وقت آ گیا، رستے میں ہی وقت آ گیا۔ اور اب تو اخباروں میں آنے لگا اتنے دن ہو گئے 4 بیوار کی لاش ہیں، پہچانی نہیں جاتی، شناختی کارڈ وغیرہ نہیں ہے۔ کیا پتا ہم میں سے یہ میرا کون کون لاوارث قرار دے دیے جائیں گے۔ پھر کفن کی تیاری کی جاتی ہے، جلدی کرو اور کام بھی بھگتانے ہیں، پہنچاؤ۔ کہتا پھر کفن کی وقت ہوا دی ہے ندا، اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا۔ آخری وقت آ گیا، سارا کفن پہنا دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو آتا جائے، دیکھتا جائے، چلتا جائے۔ ہزاروں آ رہے ہیں، ہزاروں جا رہے ہیں۔ ان منہ دیکھنے والوں کے دل میں یہ نہیں آتی کہ آج تو اس کا آخری منہ دیکھ رہی ہیں، کل کو میری موت آ گئی تو پتہ نہیں میرا کوئی منہ بھی دیکھے گا کہ نہیں۔ تماشا بناتے ہر چیز۔ ادھر سے کسی نے آواز لگائی جلدی کرو منزل پہنچاؤ، اور کام بھی تو کرنے ہیں، جلدی کرو کیوں دیر لگا رہے ہو۔ آواز آتی ہے، روح پکار کی کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک۔ اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، اور جلدی کرنے والوں آخر چلا ہی جاؤں گا، آخر اس گھر کو میں چھوڑ جاؤں گی، مڑ کے اس میں کبھی نہ آؤں گی۔ تمہیں اتنی کیا جلدی ہے، اتنا شور نہ کرو، اتنی جلدی نہ کرو، میرے بہن بھائی کو ایک مرتبہ اور منہ دکھا دو۔ ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، مگر یہ میری شکل آخری آج نظر آ رہی ہے۔ آج نظر آئی ہے میری شکل۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتی تھی، او انس مجھے وہ ہاتھ تو دکھا میرے ابا کے قبر پہ جن ہاتھوں سے تم نے مٹی ڈالی۔ 6 مہینے زندہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قسم کھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ الزہرا کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا۔ میرے ابا رخصت ہو گئے، میں کیا کروں گی اس دنیا میں۔ اور اتنی نیک خاتون تھی، آخری وقت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہنوں بیٹیوں تم سال میں آتی ہو، کچھ تو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ آخری وقت میں حضرت علی کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا میری ایک وصیت ہے اس کو پورا کر دینا، اور وہ یہ ہے اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ میری موت اگر دن میں آ جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا میری ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میری تمنا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اتنی شرم والی نبی کی بیٹی، اتنی غیرت والی نبی کی لخت جگر،
پھر اللہ پاک نے کیا مقام دیا؟ میدان محشر ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، انبیاء پیغمبر رسول گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، بادشاہ گزریں گے، فقیر گزریں گے۔ جب آئے گی باری خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، اے آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے صحابہ کرام کی جماعت اور کتبوں ابدالوں، یغضوا من ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا کر لو، فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ اور کل عورتیں یہ پتہ نہیں کرتی فاطمہ الزہرا کا لباس کیسا تھا۔ وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہیں نا ایکٹریسوں کو، ویسے ہی کپڑے بناتی ہیں، ویسا ہی بولنے چالنے میں ڈھنگ اختیار کرتی ہیں۔ تم نے نبی کی بیٹیوں کا ڈھنگ اختیار نہ کیا، ان عورتوں جن کی جھولی میں قرآن اترا۔ تمہیں معلوم ہے سب سے پہلا قرآن اس کائنات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تو حضرت خدیجہ کو سنایا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ چیز مجھے ملی ہے۔ آج کی عورت گانا سنے گی، ڈنگ سنے گی، ڈرامے سنے گی، خدیجہ مبارک ہو، تو کائنات میں سب سے پہلے قرآن سننے والی عورت۔ نبی نے فرمایا میں ڈر رہا ہوں، زملونی زملونی، مجھے موٹی چادر اڑا دو، میری کمبلیاں اڑا دو، دسرونی انی اخاف علی نفسی، میں ڈر رہا ہوں میری جان نہ نکل جائے، سیرجفونی، مجھے ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اللہ اللہ واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ پاک آپ کو ہرگز ذلیل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یتیموں پر شفقت فرماتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، محتاجوں کے سودے خرید کے لاتے ہیں۔ مدینے پاک میں بازار ہے، سوق النبی، نبی کا بازار، اور نبی نے بازار کب بنایا؟ یہ وہ بازار ہے جہاں بیواؤں محتاجوں کو سودے خرید کے لانے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، اپنی چادر میں، اپنی جھولی میں سامان خرید کر لے جاتے تھے محتاجوں غریبوں کا۔ بے شک محتاجوں غریب، اس لیے کہتا ہے کہ جلدی کرو، منزل پہنچاؤ، اور کام بھی بڑے کرنے ہیں، جلدی کرو، بہت دیر ہو گئی۔ کہتے ہیں اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ میرے یتیم بچے، یہ میرا پیار اجڑ گیا، میرے بچوں کو لاڈ ختم ہو گیا، ارمان ختم ہو گئے، رویا کریں گے، کوئی نہ پوچھے گا کیوں روتے ہو۔ یہ ننھی منی دھی میری، یہ بچیاں رولیں گی، بہانے بہانے لوگ تانا دیا کریں گے، بہانے بہانے لوگ جھڑکے دیا کریں گے، دروازوں پہ کھڑا نہ ہونے دیں گے۔ ماں باپ جن کے زندہ ہو عید کے دن پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے، یہ عید کے دن 4 آنسو بہا کر 2 سانس لے کر بیٹھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ اور دکھا دو، سوچا کریں گے ماں کیسی ہوتی ہے، امی کیسی ہوتی ہے، ایک مرتبہ منہ اور دکھا دو۔ زیادہ جلدی نہ کرو، دکھا دو انہیں، یہ لاوارث ہو گئے، آج بے سہارا ہو گئے، آج ان کی محبت اجڑ گئی، پیار اجڑ گیا۔ کہتا پر ایک بات ہے،
خیال کرنا میری عزت برباد نہ کرنا، میری بیوہ کو نہ تاڑنا، میری دھیوں کی عزت کو آپ برباد نہ کرنا، میں قبر میں ہوں گا، کل کو ایسا ہو سکتا ہے تم دنیا ہی میں ہو، تمہاری دھیوں کی آبرو اڑا دی جائے، تیری بہن کی عزت اڑا دی جائے۔ ایک مسند کی روایت میں ہے جب آدمی کسی کی دھی کی بہن کی عزت برباد کرتا ہے، جب تک اس کی دھی بہن کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی۔ خوش پھرتے ہو؟ فرمایا اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ غریب معصوم آج انہیں عقل بھی نہیں، امی مر گئی ہے، ابا فوت ہو گئی ہیں، انہیں یہ بھی کبھی سنا کریں گے ان کو دکھا دو۔ اور میرا اپنا حال یہ بن گیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے 3 چیخیں مارتا ہے، 3 چنگیاڑ مارتا ہے، اور یوں فرمایا آدمیوں کے سوا سب سنتے ہیں، اگر لوگ ان چیخوں کو سن لیں تو جگر پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کاش میں اس گھر میں دل نہ لگاتا، اس گھر کو اپنا مسکن نہ بناتا، ٹھکانہ نہ بناتا، آج چھوڑ کے جاؤں گا۔ اے کاش یہ مکان ہمیشہ کے لیے میں نے بنایا تھا، رہنے کے لیے کوٹھی بنائی تھی، بسنے کے لیے بنگلہ بنایا تھا، آج اس میں سے نکل جاؤں گا، اور ایسا نکلوں گا پھر کبھی آؤں گا نہیں، آنے کی اجازت نوا سے نہیں ہے۔ دوسری چیخ مارتا ہے اے کاش میں اس دنیا کو اپنا نہ بناتا، کچھ آخرت کی تیاری کرتا، موت آئی تو ننگا ہوں، پلے سامان کوئی نہیں، اور گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے لوگوں میرے گھر کا خیال کرنا، میری عزت کو برباد نہ کرنا، اور کہتا ہے اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو، اور کھٹکھٹاتا ہوں تیری چوکھٹ کو میں، تیرے دروازے پہ گرنے لگا ہوں، تیری حاضری میں حاضر ہونے لگا ہوں، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، میری گناہوں کی وجہ سے بربادی ہو گئی، مجھے معافی عطا فرما۔ ہزاروں گناہ میں اپنے ذمے لے چلا ہوں، ہزاروں گناہوں کا بوجھ میرے اوپر پڑ رہا ہے، ایسے گناہ جن کو میں گناہ بھی نہ سمجھتا تھا، جن کو میں برائی خیال نہ کرتا تھا، جن کو میں عیب نہیں سمجھتا تھا، آج میرے گلے میں وہ گناہ فٹ ہو گئے، وہ مجھے گناہ تنگ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، جن کو میں نے کبھی گناہ ہی نہ سمجھا، جن کو گناہ ہی نہ سمجھا۔ اس طرح یہ آخری بارات اور آخری دلہا گھر سے نکل جاتا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کبھی نہیں آتا۔ اللہ والے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، قبروں میں سب کو جانا پڑے گا۔ ہم نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، حدیث شریف میں آتا ہے علماء کرام نے لکھا ہے مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھنے والے کو آخری وقت میں ضرور کلمہ نصیب ہوگا، ضرور کلمہ نصیب ہوگا، اور فیم کھانے والا کوشش بھی کرے پھر بھی آخری وقت میں منہ سے کلمہ نہیں نکلے۔ اس لیے آج آخری جمعہ ہے، میں نے آخری زندگی کے بارے میں کچھ عرض کر دیا، بیان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی موت کا معاملہ آسان فرمائے، اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، ساری مخلوق پہ فضل اور کرم فرمائے، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ایمان اور یقین کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا کریم کپڑے ہو نہ ہو، دولت نہ ساتھ ہوگی، حکومت سلطنت ساتھ نہ ہوگی، ایمان قرآن ساتھ مل جائے،
बेशक बेशक। अगर आज का बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।